بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آئلی مقدمات کو نقصان پہنچانے والے عناصر کون سے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو جو فیملی کورٹس میں اس میں پیش ہونے والے پورے معاملے کا جو دار و مدار ہے وہ دعوی پہ ہوتا ہے۔ اگر دعوی مضبوط ہو تو پورا کیس مضبوط ہوتا ہے، بصورت دیگر اپنا مدعا عدالت کے سامنے لانا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ آج ہم کچھ ایسے نکات کا ذکر کریں گے جن سے آئلی دعویٰ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے اور ایک وکیل جیتی ہوئی بازی جو ہے وہ ہار سکتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں آتا ہے اختیار سماعت یعنی جورسڈکشن۔ غلط اختیار سماعت کی عدالت میں دعویٰ داخل کرنے کا مطلب یہ ہے جیسے کہ ایک مسافر جو ہے وہ کراچی جانے والی بس کی بجائے جو ہے وہ ایک لاہور والی بس میں بیٹھ جائے، تو یہ بے حد اہم ہے کہ جس عدالت میں دعویٰ دائر کیا جائے اسے اختیار سماعت حاصل ہو۔ اکثر یہ الجھن پیدا ہو جاتی ہے کہ نان و نفقہ یا تحویل یا دیگر اس جیسے مقدمات کس اختیار سماعت رکھنے والی عدالت میں کیے جائیں، وہ جہاں والد یا شوہر رہتا ہے یا پھر وہ جہاں ماں یا بچہ رہ رہے ہوں۔ تو اختیار سماعت کا جو ہے وہ علم ہونا وہ بہت ضروری ہے۔ دوسرا ہمارے پاس آتا ہے کاز آف ایکشن یعنی بنائے دعویٰ۔ یہ بے حد ضروری ہے کہ ہر مقدمہ میں بنائے دعویٰ واضح طور پہ بیان کی جائے۔ اگر عرضی دعویٰ میں بنائے دعویٰ بیان نہ کی جائے تو عدالت کا فرض ہے کہ وہ اس عرضی دعویٰ کو مسترد کر دے۔ اس صورت میں آرڈر 7 رول 11 ضابطہ دیوانی کا اطلاق ہوتا ہے۔ بنائے دعویٰ دراصل ان فیکٹس کا نام ہے، ان حقائق کا نام ہے جو کہ مقدمہ کا سبب بنتے ہیں، یعنی جن کی بنیاد پر عدالتی کارروائی کرنے کے لیے دعویٰ دائر کیا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر بنائے دعویٰ وہ حقائق ہیں جن کو ثابت کیے بغیر مدعی اپنا موقف جو ہے اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ عدالت مقدمے میں یہ ضرور دیکھتی ہے کہ کس علاقے میں بنائے دعویٰ پیدا ہوا، جیسا کہ ایک مقدمہ عدالت میں آیا جس میں مدعی نے اپنی والدہ کے ذریعے نان و نفقہ آئلی عدالت میں دائر کیا جہاں اس کی والدہ کی رہائش تھی۔ آئلی عدالت نے یعنی فیملی کورٹ نے یہ کہہ کر دعویٰ واپس کر دیا کہ دعویٰ اس عدالت میں سماعت کے لیے پیش کیا جائے جہاں نابالغ جو ہے بچوں کا والد رہتا ہے، اور اس میں جو بنائے دعویٰ ہے یعنی کاز آف ایکشن جو ہے اس کا مد نظر اس کو رکھنا بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ وہ ہے پتہ۔ بعض اوقات چالاکی مہنگی پڑ جاتی ہے۔ دعویٰ میں غلط پتہ عموماً اس وقت لکھوایا جاتا ہے تاکہ دوسرے فریق کو دعویٰ کا علم نہ ہو، جبکہ یہی غلطی جیتے ہوئے کیس کو ہار میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اگر کسی فریق کو دوسرے فریق کا پتہ معلوم نہ ہو تو نکاح نامہ، شناختی کارڈ یا دوسرے جو اتھینٹک سورسز ہیں وہ دعویٰ میں مستقل و عارضی دونوں پتہ جات لکھوائے جا سکتے ہیں۔ اگر دوسرا فریق عدالت میں آ کر یہ ثابت کر دے کہ پتہ غلط لکھا گیا ہے تو عدالت بطور سزا مدعی یا مدعیہ کا حق دفاع جو ہے وہ ختم کر سکتی ہے، مگر عدالت کی لازم نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے۔ عدالت کے پاس ڈسکشنری پاورز ہوتی ہیں کہ وہ حق دفاع ختم نہ کریں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپ ہے اس کا جو ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ وہ ہے کورٹ فیس۔ کورٹ فیس سے مراد ایسی فیس ہے یا ایسی رقم ہے جو کہ عدالت نے نافذ الوقت قانون کے تحت مقرر کی ہوتی ہے۔ کورٹ فیس ایکٹ 1870 یعنی 1870 کے تحت دعویٰ جات میں کورٹ فیس کے متعلق قواعد و ضوابط بتلائے گئے ہیں۔ فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کی دفعہ 19 کے تحت کوئی دعویٰ یا اپیل ہو تو مبلغ 15 روپے کی کورٹ فیس اس پر چسپاں ہوں گی۔ اس میں عدالت کا ایک ثوابدیدی اختیار بھی ہے۔ اگر کوئی فریق کورٹ فیس چسپاں نہیں کرتا یا کم ادا کرتا ہے تو عدالت کے یہ ڈسکریشنری پاور ہے کہ کسی مرحلے پر کسی فریق کو اس امر کی اجازت دے دے۔ یہ ایسا حق ہے جو بربنائے حق کے طور پہ طلب نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ عدالت کا ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ اجازت دے یا نہ دے۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے جی داد رسی۔ داد رسی دعویٰ کی جڑ ہے۔ اگر دعویٰ میں داد رسی ہی طلب نہ کی جائے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے بغیر بنیاد کے عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کی جائے۔ داد رسی اگر طلب نہ کی جائے تو عدالت بھی فراہم نہیں کرتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عدالت دے نہیں سکتی، عدالت پر کوئی پابندی یا کوئی قدغن نہیں ہے۔ اگر خصوصاً طلب نہ بھی کی گئی ہو تو بھی عدالت داد رسی فراہم کر سکتی ہے، جیسا کہ 2018 میں ایک نان و نفقہ کے مقدمہ میں شوہر نے 30 سال سے اپنی بیوی اور بیٹی کو گھر سے نکالا ہوا تھا اور نان نفقہ کے نام پر 1 روپیہ بھی نہ دیا تھا، مگر عدالت نے کہا کہ یہ ظلم عظیم ہے اور اس خاتون اور اس کی بیٹی کو گزشتہ 30 سال کا نان و نفقہ عطا کیا، جبکہ خاتون نے بمطابق قانون 6 سال کا ہی مانگا تھا۔
اس میں 2018 YLR 128 پشاور کی جو ہے وہ ایک ججمنٹ وہ اس میں پیش کی جا سکتی ہے۔ تو قانون جو ہے ہمیشہ متحرک اور باشعور کی مدد کرتا ہے، نہ کہ وہ جو سویا ہو، کاہل ہو، سست ہو، جو دادرسی طلب ہی نہ کرتا ہو، تو قانون اس کی جو ہے کیا اس کی مدد کرے گا، مگر شرط یہ ہے کہ وہ پلیڈنگ کے متضاد نہ ہو۔ جو بھی دادرسی مانگی جائے وہ آپ کے دعویٰ کے متضاد یا اس کے اینٹی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عدالت کے نزدیک سب سے اہم انصاف کی فراہمی ہے، اور انصاف فراہم کرنے کے لیے عدالت جو ہے وہ دادرسی عطا کر سکتی ہے۔ پھر اس میں ہمارے پاس جو ہے نیکسٹ آتا ہے وہ ہے میعاد کا اطلاق۔ کسی بھی دعویٰ میں میعاد کا بے حد اہم کردار ہوتا ہے۔ اگر فریقین نے میعاد کا مسئلہ نہ بھی اٹھایا ہو تو یہ عدالت کا فرض ہے کہ وہ میعاد کے مسئلے پہ از خود نوٹس لے، غور کرے۔ میعاد سماعت کے قانون کا بنیادی اصول یہ ہے کہ بنائے دعویٰ موجود ہو، اور یہ کہ جب تک کہ بنائے دعویٰ پیدا نہ ہو ایسے مقدمہ کی میعاد کا شمار شروع نہ ہوگا۔ مختصراً یہ کہ بنائے دعویٰ نہ ہو تو میعاد سماعت کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ عدالت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ از خود عرضی دعویٰ کو مسترد کر سکتی ہے۔ اگر عرضی دعویٰ کے مضمون سے یہ ظاہر ہو کہ وہ زائد المیعاد تھا، ایسا شخص جو عدالت کا دروازہ تاخیر سے کھٹکھٹائے تو اسے اس تاخیر کی وضاحت جو ہے وہ دینا ہوگی۔ پھر ہمارے پاس اس میں نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے استدعا کا۔ ایک عرضی دعویٰ میں استدعا کی بے پناہ اہمیت ہوتی ہے۔ استدعا وہ دادرسی ہوتی ہے جو مدعی طلب کرتا ہے، اور اگر کسی دعویٰ میں مطلوبہ دادرسی کی استدعا ہی نہ کی گئی ہو تو عدالت وہ فراہم نہیں کرتی، مگر آئلی عدالت یعنی فیملی کورٹ کے ثوابدیدی اختیارات میں یہ شامل ہے کہ اگر خصوصاً کوئی دادرسی طلب نہ بھی کی گئی ہو تو بھی عدالت وہ عطا کر سکتی ہے، بشرطے کہ وہ پلیڈنگ کے متضاد نہ ہو۔ فریقین کا رویہ۔ آئلی مقدمات میں فریقین کا رویہ، ان کا ایٹیچیوڈ، ان کا بیہیویئر بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ بلکہ 2021 میں ایک مقدمے میں عدالت نے کہا کہ درخواست گزار کا رویہ منصفانہ دادرسی مہیا کرنے یا اس سے محروم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ 2021 CLC 561 پشاور۔ کوئی بھی فریق اپنی کسی بھی بیماری، غریبی یا دیگر کوئی عذر لے کر فرائض سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ ایک مقدمہ 2021 میں عدالت میں پیش ہوا جس میں پٹیشنر یعنی شور نے کہا کہ وہ چونکہ دیوالیہ ہے اس وجہ سے نان و نفقہ ادا نہیں کر سکتا۔ عدالت نے کہا کہ شور کی ذمہ داری اور فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کی اعانت کرے۔ ایسا شوہر والد کسی دیوالیہ پن کے عذر سے نان و نفقہ کی ڈگری سے فرار نہیں پا سکتا۔ 2021 CLC 297 سندھ۔ تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو کہ ہمیں فیملی کورٹس میں مد نظر رکھنے چاہیے کہ اگر ان میں کوئی کسی ایک میں بھی سکم ہو تو ہمارا جو فیملی کورٹ کے اندر داخل کیا گیا جو دعویٰ ہے اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور ہمیں جو ہے ایک جیتی ہوئی بازی کو ہم ہار سکتے ہیں۔ تو ان پوائنٹس کو جو ہے وہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے مقدمے کو، اپنے سائل کو، اپنے کلائنٹ کو جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔